السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سامعین کرام، حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں اور عزیز دوستوں، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ سامعین کرام، آج اس جی جان کی بھری ہوئی یہ حال ماہواری پروگرام درس حدیث کا دن اللہ کا شکر ہے کہ آج اس حال میں مجھے کچھ بولنے کا، کچھ لفظ کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں حافظ اقبال حفظ اللہ کا اور فضیلت الشیخ نسیم مدنی حفظ اللہ، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کچھ بیان کر سکوں۔ آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، جس موضوع کے اوپر مجھے لب کشائی کرنا ہے، وہ موضوع ہے کیا اللہ عرش پر ہے؟ یہ موضوع کوئی بہت بڑا بھیانک موضوع نہیں ہے، لیکن لوگ اس موضوع کو ایسا بنا دیے ہیں کہ اس موضوع کو لے کر کے سوشل میڈیا کا جو دور ہے، خاص کر کے واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا پر، ایک آدمی دوسرے آدمی کو کافر کہتا ہے اس موضوع کو لے کر، ایک آدمی دوسرے آدمی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، تو کافر ہے، وہ کہتا ہے تو کافر ہے، لا علمی کے بنا پر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے۔ اگر ایک عربی عبارت لکھ کر کے دے دی جائے کہ اس کا ترجمہ کرو، تو وہ کہے گا سمون بکون کی طرح کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے، اور لیکن ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اور کہتا ہے بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑے مفتی ہیں۔ اور میں نے ایسے بہت سارے مفتیوں کو دیکھا ہے، اور جو ہے بہت سارے واٹس ایپ کی دنیا پر جو ہے ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایک مفتی تھے، ان کا نام آصف تھا، اور بہت سارے لوگ مفتی کا لیبل لگا گھومتے۔ ہمارا جب ان کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے جو ہے 5 منٹ تک مجھ سے بات نہیں کر پائے، میرے ایک سوال کا جواب اس نے نہیں دیا۔ اور کیا تھا وہ؟ ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ کرتا پیجامہ ٹوپی جبہ کبہ لگا لینے سے کوئی عالم جو ہے مولوی اور مفتی نہیں ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ لا علمی میں اگر دین کو سمجھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، سارے علم و فنون اس میں بھر دیے گئے ہیں، سارے کے سارے علم و فنون بھر دیے گئے ہیں۔
آج جو مجھے موضوع ملا ہے، اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں ہے، میں اپنے جو مجھے وقت دیا گیا ہے اس وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا میں، چونکہ یہ موضوع تو بہت بڑا ہے، ایک رات بھی کم پڑے گا اس کو بیان کیا جائے تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے یا فرش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ذرے ذرے میں ہے۔ آج انشاءاللہ میں اس قلیل وقت میں انشاءاللہ جو ہے کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ سب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے دوستو آج دیکھ رہے ہیں اس موضوع کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ بہت سارے لوگ بہت موٹی موٹی کتابیں لکھ دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے تو میں یہ کہتا ہوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوائلٹ میں بھی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گندی جو ہے نالی میں بھی موجود ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی جب قرآن کو پڑھو گے، حدیث کو پڑھو گے، تب پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر ہے کہ فرش پر ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک قرآن، دوسری میری سنت۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ آج کل لوگ اپنے اکابرین کی کتابوں کو لے کر کے ڈگر ڈگر نگر نگر پھر رہے ہیں، اپنے اکابرین کی صوفیہ کی لکھی ہوئی کتابوں کو، اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو، اپنے ہاتھوں سے جس کتابوں کو انہوں نے راتوں رات لکھ کر کے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا دیا، اس کتاب کو جو ہے قرآن حدیث کے بالمقابل لا کے کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسلک ہے، ہمارا سب سے بڑا مذہب ہے، سب کچھ اس میں بھر دیا گیا ہے۔ میرے دوستوں میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آئیے سب سے پہلے قرآن کی دلیل دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ قرآن کی پہلی دلیل ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 4 آیت نمبر 54 کی آیت ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ اور مزید اس کے تعلق سے اور بہت ساری آیتیں آتی ہیں، جیسے سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ رعد آیت نمبر 3، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، سورہ فرقان آیت نمبر 59، سورہ سجدہ آیت نمبر 4، سورہ حدید آیت نمبر 4۔ ان سب اور بہت ساری جو ہے آتی ہیں، اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں جو ہے قرآن کے آیات آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں ہے استوا کا کیا مطلب ہے؟ استوا کا مطلب آئیے ہم حدیث سے دیکھتے ہیں، ارتفاع، اعلیٰ یعنی بلند ہوا۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کتاب التوحید اور تحقیقی مقالات میں جا کر کے دیکھیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 اور 14 پر اس کا پورا ڈیٹیلز بتایا گیا ہے کہ استوا کا یا استوا کا کیا معنی ہوتے ہیں۔ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا، سورہ ہود آیت نمبر 7 میں۔ اور آگے بھی دیکھ سکتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 پر، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22، سورہ مومنون آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 6 آیت نمبر 86 میں، سورہ نمل آیت نمبر 26، سورہ مومنون آیت نمبر 7 اور 15 میں دونوں میں، اور سورہ بروج آیت نمبر 15۔ آپ اٹھا کر کے قرآن دیکھو، ایسا نہیں کہ میں حوالہ دے رہا ہوں بنڈل مار رہا ہوں، آپ دیکھیں اس پہ سب کچھ ڈیٹیل لکھا ہوا ہے، ترجمہ بھی دیکھیں، اور جس کی تفسیر اچھی لگے تفسیر بھی دیکھیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَهُ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ،
سورہ حاقہ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے. کون اٹھائیں گے؟ فرشتے اٹھائیں گے. ابھی آج جو ہے مسند احمد کی روایت ہے کہ فرشتے جو ہے 4 فرشتوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. لیکن قیامت کے دن، یوم القیامت، حساب کے دن جو وہی جو ہے اسی جو ہے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھائے ہوں گے. 8 فرشتوں نے. الحاقہ آیت نمبر 17 سورہ زمر آیت نمبر 75 میں اس کا ترجمہ جا کر کے دیکھیں. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. سورہ ملک آیت نمبر 16 میں کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں یعنی اوپر ہے، جو تمہیں زمین میں دھسا دے پھر وہ تیزی کے ساتھ ہلنے لگ جائیں. یہ سورہ ملک. اور آگے آئے سورہ ملک آیت نمبر 16 اور سورہ ملک آیت نمبر 17، سورہ قصص آیت نمبر 38، سورہ مومنین آیت نمبر 36 اور 37 میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42، سورہ انعام آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 61 میں، اور سورہ نمل آیت نمبر جو ہے 56، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھو. جب قرآن پڑھو گے، حدیث پڑھو گے، تب تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے کہ فرش پر ہے. یہ آج کل جو علماء کرام جو گمراہ کرتے ہیں، جبہ کبہ لمبی چوڑی ٹوپی لگا کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو سوچ رہے ہیں، ان کو پتا ہے، رب کعبہ کی قسم بتا رہا ہوں، ان کو پتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر کے چھپاتے ہیں. کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری روزی روٹی جائے گی. اس پیٹ کے لیے، اس پاپی پیٹ کے لیے جو ہے یہ غلط فتوے دے کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں. وما قتلوه یقینا بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 کی آیت ہے. اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ اللہ نے اپنی طرف انہیں اٹھا لیا. غالب اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. کیا مطلب اس آیت سے کیا مراد لیا آپ نے؟ وما قتلوه یقینا بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. وما قتلہ یقینا ان لوگوں نے قتل کیا. اللہ تو یقیناً ان لوگوں نے قتل نہیں کیا. وما قتلوه یقیناً، اور بے شک ان لوگوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. کیا مطلب اپنی طرف اٹھا لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین پہ ہوتے تو اپنی طرف بلا لیا یا اپنی طرف بیٹھا لیا، اٹھا لیا. جب کوئی چیز نیچے سے اوپر اٹھتی ہے اس کو اٹھنا بولتے ہیں. بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ غالب و حکمت والا ہے. اور یہ چیز ملے گی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 سے لے کے 158 تک، سورہ آل عمران سورہ نمبر 4 آیت نمبر 55 پر. اس پر امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آسمان پر اٹھایا گیا. سارے لوگوں کا اجماع ہے، سارے لوگوں کو اس پہ اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا. جو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اسٹیج لگا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں تو کہیں گے آسمان پر. ایسا نہیں کہ میں بنڈل مار رہا ہوں. اس میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اوپر اٹھایا گیا، آسمان پر اٹھا لیے گئے اور آسمان میں زندہ ہیں، آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے. آپ دیکھیے تحقیقی مقالات جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 87 پر لکھا ہوا ہے. اور آگے آئیے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ من یوم کان. اس طریقے سے کوئی آیت ہے، میں آیت کو بھول رہا ہوں، سورہ سجدہ کی آیت ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 5 کی آیت ہے. آسمان سے زمین تک تدابیر امور کرتا ہے، پھر وہ اس کی طرف چڑھتا ہے ایک دن میں، اور اس کی مقدار جانتے ہیں کتنا ہے؟ 1000 سال تک ہے. 1000 سال تک. مقدارہ الف سنتن کے لفظ آتے ہیں. سورہ سجدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 کی یہ آیت ہے.
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں اللہ کی طرف جو ہے چڑھتی ہے پاکیزہ باتیں اور صالح عمل چڑھتی ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہیں، اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا سورہ فجر آیت نمبر 22 میں اللہ کا رب آئے گا اور فرشتے صف بصف، فرشتے صف بصف. کیا مطلب اس کا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا آپ کا رب آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سورہ شورى آیت نمبر 11 اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہ تھی ہمارے علم کے مطابق یہ جو ہے قرآن کے آئے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا، وہ لونڈی غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لونڈی کو جو ہے آزاد کرنا چاہتے تھے، ان کو آزاد کرنا چاہتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لونڈی کو بلاؤ. وہ لونڈی آئی. اللہ تبارک اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا فی السما. کس نے؟ اس لونڈی نے. اس لونڈی نے جواب دیا فی السما یعنی آسمان میں، آسمان پر. آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو جو ہے اس کہا کہ اس کو آزاد کر دو، اس لیے کہ یہ مومنہ ہے، ایمان والی ہے. آتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنٌ اس کو روایت کیا صحیح مسلم نے حدیث نمبر غالباً 1119 ہے. خیر اس کو جو ہے صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک حدیث اور ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کا خطبہ میں فرمایا تھا کیا میں پہنچا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے خطبہ میں فرما رہے تھے کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا پہنچا دیا؟ دین. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جواب دیا جی ہاں، آپ نے آسمان کی طرف سے انگلی اٹھائی اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اپنے صحابہ کرام سے کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو بلند کیا، آسمان کی طرف کیا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو گواہ رہنا. اس کو روایت کیا صحیح مسلم نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339 اور حدیث نمبر 1218 پر. یہ حدیث مروی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی السماء یرحم من فی السماء. اس طریقے سے کوئی لفظ ہے، شاید مجھ سے غلطی ہو جائے. یعنی رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرما، تم پر زمین والوں پر، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر جو ہے آسمان والا رحم. کیا مطلب؟ آسمان والا رحم کرے گا. الراحمون یرحمهم الرحمن ارحمون من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اس طریقے سے آیت ہے، یہ حدیث ہے. یعنی تم زمین والے کو اوپر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے، اوپر والا تم پر رحم کرے گا. اس کو روایت کیا ہے روایت ترمذی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پر. وقال حدیث حسن اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، حسن صحیح ہے. وہ صح الحاکم اور حاکم رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے صحیح کہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 59 پر. اور ذہبی وغیرہ نے اس کی سند کو جو ہے حسن کہا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے امین سمجھتے ہو؟ میں اس کا امین ہوں جو آسمان میں ہے، جو آسمان میں ہے. میرے پاس صبح و شام جو ہے آسمان سے خبریں آتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ اس سے بھی بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے. جو ہے
کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ اس کو روایت کیا صحیح بخاری نے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 224 پر، صحیح مسلم نے اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 پر، اور حدیث نمبر 1064 پر یہ حدیث درج ہے، جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے پھر وہ انکار کر دیتی ہے، یعنی بتا رہے ہیں ابو ہریرہ راوی ہے اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو مرد جو شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے پھر وہ انکار کر دیتی ہے، بستر پر آنے سے انکار کر دیتی ہے، تو آسمان میں ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس عورت پر ناراض ہو جاتا ہے جب تک کہ مرد اس سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان، اس حدیث سے کیا معلوم ہوئی؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 464 اور حدیث نمبر 1436 پر یہ حدیث درج ہے۔ اس حدیث سے کیا مطلب کہ اگر بیوی شوہر کے بلانے پہ نہیں آتی تو آسمان والا اس سے ناراض رہتا ہے تب تک حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ینزل ربنا تبارک اللہ و تعالی کل لیلۃ الى السماء، کلو یا کلا غلطی ہو رہی ہے تو معاف کیجیے گا، ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہر دنیا کے جو ہے ہر رات دنیا کے آسمان پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ نازل کسے کہتے ہیں بھائی؟ قرآن کہاں سے نازل ہوا؟ جی بھائی وائٹ شرٹ والے بتائیں، نازل کہاں سے ہوا؟ قرآن کہاں سے؟ آسمان سے نازل ہوا۔ کہاں سے؟ آسمان سے۔ اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ ينزل ربنا تبارک اللہ وتعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہر رات دنیا کے آسمان پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ یہ حدیث آئی ہے موطا امام مالک میں صفحہ نمبر 197 پر، اور یہ جو ہے صحیح بخاری وغیرہ میں بھی آئی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1145 پر، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 758 میں، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے! اب لوگ پھر بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے طوائف کے دل میں بھی بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر جگہ سے مراد کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، چاہے سمندر ہو، تالاب ہو، جو بھی کچھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہر جگہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیک روح سے کہا جاتا ہے مرحبا بالنفس الطیبہ، یعنی پاکیزہ نفس، خوش آمدید۔ مرحبا بالنفس الطیبہ، پاکیزہ روح، خوش آمدید۔ فلا يزال يقال لها حتى ينتهي بها الى السماء التي فيها الله عز وجل۔ اس کو روایت کیا ہے مسند احمد نے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 264 پر، اور اس کی سند صحیح ہے، اور یہ اس کی سند صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ ساتھ کیا معلوم ہوا؟ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جو ہے اس کو یعنی اس آسمان تک پہنچا دیا، اس روح کو اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے میرے بھائی؟ جو لوگ یہ فتویٰ لگاتے ہیں، جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق پوری کر دی تو اپنے پاس عرش کے اوپر سے ایک کتاب میں لکھ کر کے رکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس کو روایت کیا صحیح بخاری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 1104 میں، حدیث نمبر 7422 پر، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی، حدیث نمبر 2751 پر، اور صفحہ نمبر 364 پر، اور جلد نمبر 2 کی یہ حدیث ہے۔ قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ایک حدیث اور ہے،
اور آخری حدیث میں بیان کر کے جو ہے، اس لیے کہ مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا اور 24 منٹ ہو گئے، ایک حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر جو ہے مجھے ہوش آئے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پھر مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے۔ آدمی جب مر جاتا تھا کہ کہاں جاتا ہے بھائی؟ اوپر جاتا ہے نا۔ جب سور پھونکیں گے تو زندہ کہاں ہوں گے بھائی؟ ان کی روح کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھیں گے وہ عرش کے پائے کو پکڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اس کو روایت کیا صحیح بخاری نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 7427 پر، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2374 پر جو ہے یہ ذکر ہے۔ اب میں اپنی اس مختصر سی بات میں جو ہے جہاں تک ہمارا علم تھا آپ لوگوں تک میں نے پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔